بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرائض نویسی، اور عرائض نویسی میں ہم پڑھیں گے چھٹی درخواست، جس کا عنوان ہے ڈاکیے کی شکایت کی درخواست۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بخدمت پوسٹ ماسٹر صاحب، جنڈیالہ شیر خان، ضلع شیخوپورہ۔ تو عزیز طلبہ، امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے ہم درخواست میں جگہ کے نام کو جو ہے وہ سکپ کر دیں گے، ضلع کو جو ہے وہ سکپ کر دیں گے، یہ ہم نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم لکھیں گے بخدمت پوسٹ ماسٹر صاحب۔ اس کے آگے جو ہے وہ ہم ڈالیں گے کوما، اور پھر لکھیں گے الف ڈیش بے اور ڈیش جیم۔ تو ہماری یہ لائن ہو جائے گی کمپلیٹ امتحانی نقطہ نظر سے۔ اگلی لائن میں ہم لکھیں گے موضوع کے آگے ہم جو ہے وہ رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے موضوع لکھیں گے ڈاک کی ناقص کارکردگی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، جو ہے وہ اپلیکیشن دینے کا، درخواست لکھنے کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا مقصد ہے۔ تیسری لائن میں ہم جو ہے وہ لکھیں گے جناب عالی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ جب یہ تین لائنیں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی، یہ تین پہلو جو ہے وہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے درخواست کا جو نفس مضمون ہے اس کو تحریر کریں گے۔ یہ جو درخواست کا جو پیٹ ہے، اس کا جو نفس مضمون ہے، اس کو جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ اس میں اس نے جو لکھا ہے وہ گزارش ہے کہ محلے میں ڈاک کی تقسیم کا انتظام نہایت ناقص ہے، یعنی کہ اچھا نہیں ہے، برا تقسیم کا جو انتظام ہے وہ برا ہے، یعنی کہ ڈاک جو ہے وقت پر موصول نہیں ہوتی یا وقت پر پہنچتی نہیں ہے، ڈاکیہ کہیں کہیں دن تک آتا ہی نہیں، اور ہمارے ضروری خطوط وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا موجب بنتے ہیں، وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ ڈاکیہ ہماری جو ڈاک ہے وہ بر وقت پہنچاتا نہیں ہے، اور ہمارے ضروری خطوط جو ہے وہ ہم تک پہنچتے نہیں ہیں، جس کے وجہ سے ہمارا بہت سا نقصان ہوتا ہے، جو نقصان کا موجب بنتے ہیں، نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا یا تو ڈاکیے کی سرزنش کی جائے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اسے پوچھ گچھ کی جائے، یا کوئی نیا ڈاکیہ متعین کیا جائے، یا پھر اس ڈاکیے کی جگہ پر کوئی اور ڈاکیہ جو ہے وہ متعین کر دیا جائے، وہ لگا دیا جائے، جو روز کے روز ڈاک تقسیم کر دیا کرے، روزانہ آئے اور ڈاک دے جایا کرے۔ آگے کہتے ہیں مقرر عرض، ان کے دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اس درخواست کو زیر توجہ لا کر نوازیں، یعنی کہ آپ اس پر جو ہے وہ غور و خوض کریں، اس پر توجہ دیں، اور ہماری بات جو ہے اس کو سنیں اور اس کو پورا کریں، تاکہ ہم لوگ زیادہ نقصان سے بچ سکیں، ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو، اور آپ کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ آپ کو نہ دیتے رہیں۔ اس لیے آپ ہماری درخواست کو جو ہے زیر توجہ لائیں، اور ہمیں جو ہے وہ زیر توجہ لا کر جو ہے وہ شکریہ کا جو ہے موقع فراہم کریں، تاکہ ہم آپ کو بار بار پریشان نہ کریں۔ فقط آداب و سلام، اور اس کے بعد جو ہے اس نے لکھا ہے العارض۔ العارض کے بعد عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ ہم نے نام یہاں لکھا ہوا ہے فرحان شیخ، اور طیبہ کالونی، جنڈیالہ شیر خان، ضلع شیخوپورہ۔ تو یہ عزیز طلبہ امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے یہاں ہم جو ہے یہ جگہ کا نام نہیں لکھیں گے، پرسن کا نام بھی نہیں لکھیں گے، بلکہ العارض کے نیچے جو ہے وہ ہم الف ڈیش بے اور ڈیش جو ہے وہ جیم جو ہے وہ لکھ دیں گے، الف ڈیش بے اور ڈیش جیم جو ہے وہ ہم تحریر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں جس لائن پر جو ہے بائیں جانب جو ہے وہ ہم نے العرض لکھا ہوا ہے، اسی لائن کے دائیں جانب جو ہے وہ ہم تاریخ ڈال دیں گے، جس تاریخ کو جب ہم اپلیکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اوپر اپلیکیشن ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یعنی 31/دسمبر، اور اس کے بعد 2023 جو ہے نیچے یہ لائن لگی ہوئی، اس نے آگے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ یہ لائن وغیرہ نہیں لگانی، سلیش بھی نہیں لگانی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو لکھیں گے 31/دسمبر 2023، مطلب کہ 31/دسمبر، بیچ میں ڈیش لگا دیں گے سلیش کی جگہ پہ، اور دسمبر مہینہ لکھیں گے، اور اس کے بعد 2023 جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ تو عزیز طلبہ ہماری درخواست جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے ہو جائے گی، مکمل تیار ہو جائے گی۔
اب اس کے نمبروں کی تقسیم ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن بخدمت پوسٹ ماسٹر صاحب کی یہ جو لائن ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ درخواست کا موضوع لکھنے کا جو ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ پھر جناب علی لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ 3 چیزیں لکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ 3 نمبروں کے مستحق ٹھہرتے ہیں، 3 نمبروں کے جو ہے وہ حقدار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں درخواست کا نفس مضمون۔ نفس مضمون جو ہے عزیز طلبہ یہ 5 نمبر کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور العارض جو ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور 1 نمبر جو ہے وہ تاریخ کا ہوتا ہے۔ تو یہ نمبر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 3 نمبر یہ ہو گئے، 1 2 3 اور 5 8، اور 1 نمبر جو ہے وہ تاریخ کا 9، اور العارض کا 1 نمبر جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ہمارا امتحانی نقطہ سے یہ 10 نمبر کا کوشچن جو ہے وہ ہو جاتا ہے تیار۔ لیکن عزیز طلبہ جو چیز اس میں ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم درخواست کا نفس مضمون لکھتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزوں کو جو ہے وہ ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ملحوظ خاطر لاتے ہیں ضرور۔ اس میں یہ کہ ایک تو جو ہے ہمارا یہ نفس مضمون جو ہے اس میں املا کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ املا کی غلطی سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے ہماری جو ہے وہ لفظ کو جو ہے وہ ہم کاٹے نہیں، کاٹ کر جو ہے وہ ہم لفظ نہیں لکھیں گے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہم جو رموز اوقاف استعمال کرتے ہیں، پنکچویشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال بر محل بر موقع کی مناسبت سے ان کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ امتحانی نقطہ نظر سے ہماری درخواست ہو جائے گی تیار، اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کوشچن میں 10 میں سے 10 نمبر لینے کے اہل جو ہے وہ ٹھہریں گے۔ تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔